قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین کا ٹکڑا یعنی ایک پلاٹ خریدا۔ اب خریدنے والا جب اپنی زمین میں گیا یعنی ہل چلایا، اس نے جا کے یہ کوئی بھی کام کیا تو اس نے اس پلاٹ میں سے اس کو ایک مٹکا ملا جس میں سونا تھا۔ اب وہ شخص پہلے والے مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا خذ ذهبک انما اشتریت منک الارض ولم اشتری الذهب۔ آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کی زمین میں سے ایک سونے کا مٹکا ملا ہے تو میں نے صرف آپ سے زمین خریدی تھی، یہ سونا میں نے نہیں خریدا، لہٰذا آپ یہ سونا لے لیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا وقال الذی له الارض انما بعتک الارض وما فیها، کہ بھائی میں نے آپ کو زمین بھی بیچ ڈالی تھی اور جو کچھ زمین میں تھا وہ بھی آپ کا ہوا، میں نے وہ بھی بیچ دیا تھا، لہٰذا یہ سونا میرا نہیں ہے۔ فتحاکما الی رجل، تو وہ دونوں ایک بندے کے پاس گئے یعنی قاضی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ فقال الذی تحاکما الیہ الکما ولد، تو وہ شخص جس کے پاس وہ فیصلہ کروانے گئے تھے اس نے سوال کیا کیا تمہاری اولاد ہے؟ قال احدہما لی غلام، ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ وقال الآخر لی جاریہ، دوسرے نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ تو اب قاضی نے فیصلہ کیا انکح الغلام الجاریہ، کہ آپ ایسا کرو اس لڑکے کا لڑکی کے ساتھ نکاح کر دو۔ وانفقا علی انفسہما منہ وتصدقا، اور یہ سونا اس یعنی حق المہر پہ خرچ کر دو اور صدقہ بھی کر دو۔ تو یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اس واقعے میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کیا سبق ہیں، کیا عبرتیں ہیں، آپ خود ہی سوچ لیں۔ سب سے پہلے جس میں یہ ہے کہ الحسنہ لا تموت، یعنی نیکی کو کبھی موت نہیں آتی۔ اب یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، انہوں نے مطلب ایک نیکی کی، خیر خواہی کی، تو وہ نیکی آج تک زندہ ہے، لہٰذا ہم بھی نیکیاں کریں، اچھے کام کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکی کا، اچھے کاموں کا چرچا ہو۔ اب وہ خود مر گئے، مٹ گیا، لیکن ان کی نیکی آج تک بھی زندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے فکر آخرت، یہ کام کون کرے گا جس کی نظر آخرت پر ہوگی، جس کو قبر کی فکر ہوگی، جس کو حشر کی، پل صراط کی فکر ہے، جس کو اس چیز کی فکر ہے کہ اس نے قبر میں جانا ہے، جس کو اس چیز کی فکر ہے کہ اس نے بال سے بریک تلوار سے تیز کاٹ دینے والی پل صراط سے گزرنا ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ جس کو حشر کی فکر ہے وہ یہ کام کرے گا۔ نمبر 3 جذبہ قوت، بھائی چارہ، خیر خواہ۔ اب اس نے ایک خیر خواہی سوچی کہ یہ سونا تو میرے بھائی کا ہے، میں کیوں رکھوں؟ تو اگر ہمارے ملک میں مسلمانوں میں اس طرح کا جذبہ خیر خواہی پیدا ہو جائے تو یقین جانے 90 دن تو دور کی بات ہے، چند دنوں میں ہی انقلاب آ سکتا ہے۔ نمبر 4 اب یہ سوچیں شجرہ طیبہ، یعنی اس لڑکے اور جب لڑکی کا نکاح ہوا ہے تو ان کے والدین اتنے نیک ہیں، ایک سمجھیں کہ تقوی کے پہاڑ ہیں، تو آگے نسل کتنی پاکیزہ ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح بنیں، نیک صالح بنیں، اچھے کام کریں، ہمسایوں کا خیال کریں اور ہر کسی کی خیر خواہی کریں۔ اگر ہم اسکول ٹیچر ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، بزنس مین ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے سب کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری نصیحتیں، عبرتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔